تو ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے عموماً مسجد تعمیر تو ہو جاتی ہے مگر آباد نہیں ہو پاتی۔ تعمیر کا مطلب کیا ہے؟ تعمیر یہ کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت پنکھے لگا دیے، لائٹ اچھی لگا دی، اچھا رنگ و روگن کی ضرورت تھی آپ نے کروا دیا، اچھے مصلی کی ضرورت تھی آپ نے جو ہے قالین بچھوا دی، مگر اس سے زیادہ آپ نے مسجد میں آنے والے نمازیوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ویسے میرا ایک اپنا فلسفہ ہے مسجد کے حوالے سے کہ انسان فرش سے زیادہ، فرش نہیں، انسان فرش سے زیادہ فرد پر محنت کرے۔ فرد پر محنت کرے گا تو بلے فرض کچا ہی کیوں نہ ہو، اس فرد انسان کو اسی کچی زمین پر سجدہ کرنے میں بھی مزہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ کی محنت صرف فرش پر ہوگی، فرد پر نہیں ہوگی، تو آج بڑی بہترین خوبصورت مسجد بنتی جا رہی ہیں، لیکن آباد کب ہوتی ہیں، نمازی کب آتے ہیں؟ جب صرف جمعے کی نماز کی ادائیگی میں 5 منٹ باقی ہوتے ہیں، اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرد پر محنت نہیں ہے نا۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، سارے دیگر مذاہب کو دیکھا جائے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہوں یا بت پرست ہوں، سکھ ہوں، وہ اپنے فرش سے زیادہ اپنے فرد پر محنت کرتے ہیں، اپنے لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ان کے دکھ تکلیف میں، ان کی خوشی میں شرکت کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، انہیں تھپکی دے رہے ہوتے ہیں کہ فکر کی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے فرد مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو اتنا فرد کو مضبوط رکھتے ہیں کہ وہ ہل نہیں سکتا ہے۔ اور ایک ہمارا نوجوان بھولا بھالا ہوتا ہے بیچارہ، اسے کوئی تھوڑی سی آ کر غلط گائیڈنس دے تو وہ اس کی باتوں میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم فرش پر محنت کرتے ہیں، فرد پر محنت نہیں کرتے۔ اگر ہماری محنت کا سارا لب لباب اور وے جو ہے نا فرد پر محنت پر ہو جائے نا، تو ہم سارے میدان میں خود بخود کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کچی تھی لیکن فرد مضبوط تھے، ایک ایک فرد ہوتا تھا، لاکھوں پر بھاری ہوتا تھا، اور آج لاکھوں ہیں، ایک ہم جو ہے اسلام کے خلاف آنے والے وار کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے فرش پر محنت کی ہے، فرد پر محنت نہیں کی۔ مسجد آباد کریں، بالکل بہت اچھی خوبصورت بنائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو خوبصورت مسجد بناتا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، رب کائنات جنت کے محلات اسے عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو قرآن کے عین مطابق کرنا ہے، نہ کہ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق کرنا ہے۔ لہذا مسجد کا ادب آپ پر بھی، مجھ پر بھی، ہر نمازی پر، بلکہ ہر نمازی تو دور کی بات ہے، ہر اس انسان پر کہ جس کے سینے کے اندر یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، محمد خاتم النبیین اللہ کے رسول بھی ہیں اور سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بھی ہیں، جو اس بات کا اقرار کرتا ہے نا، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا آباد